करते हो, उन 500 को देखेंगे तो तमाम गुनाहों में ना सही, लेकिन हर नौजवान किसी ना किसी एक गुनाह में मुब्तला मिले। आप सर्वे कर लीजिए, आप पता लगा लीजिए, देख लीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैं बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। बुजुर्गों, आप गौर करो, हुफ्फाज को, उलमा को जिनाकारी से, बदकारी से, शराब नोशी से बचाने वाली चीज क्या है? क्या हिंदुस्तान का कानून, क्या पुलिस, क्या जुडिशरी, क्या अदलिया? ये तो तमाम के लिए है। अगर पुलिस की वजह से ये हुफ्फाज और उलमा बचते तो दूसरों के लिए भी तो पुलिस है। कानून सबके लिए एक, जुडिशरी सबके लिए एक, अदलिया सबके लिए एक। क्या चीज है कि ये हुफ्फाज गुनाहों से बचे हुए हैं और दूसरे गुनाहों से बचे हुए नहीं है? आपका दिल कहेगा कि इनके पास इल्म का नूर है, उनके पास इल्म का नूर नहीं है। अब मैंने अब तक आपको 2 बातें बतलाई हैं। अब तक जितनी मैंने तकरीर की है उसमें 2 बातें बतलाई हैं। अगर मैं सबका निचोड़ निकालूं, खुलासा, पहली बात मैंने ये बताई है कि समाज के अंदर कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो जमाने जाहिलियत में था और अब ना हो, हर गुनाह मौजूद है। दूसरी चीज मैंने ये बतलाई है कि उन गुनाहों को खत्म करने का तरीका इल्म का हुसूल है। उम्मत का हर फर्द इल्म की रोशनी से आरास्ता हो जाए, इल्म के नूर से मुनव्वर हो जाए। मैं गारंटी से कहता हूं, आप पढ़कर देखो, अमल करके तो देखो। और मैंने आपको एक नमूना पेश किया कि जितने हुफ्फाज हैं वो गुनाहों से बचे हुए रहते हैं, उलमा हैं वो गुनाहों से बचे हुए रहते हैं। तो इल्म के नूर से मुनव्वर हो जाना ये गुनाहों से बचाने वाला और मुआशरे की इस्लाह करने वाला, समाज को सही लाइन पर लाने वाला है। मुझे अभी 2 बातें और अर्ज करनी है। मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूं, एक लतीफा। मैंने अभी ये कहा था आपसे कि नमाज का हुक्म बाद में आया, रोजे का हुक्म बाद में, ज़कात का बाद में, हज का बाद में, और इल्म के हुसूल का हुक्म पहले आया। आज भी ऐसा ही है। आज ऐसा नहीं है कि नमाज पहले हो इल्म बाद में हो, रोजा पहले हो इल्म बाद में हो, ज़कात पहले हो इल्म बाद में हो, हज पहले हो इल्म बाद में हो। नहीं, आज भी ऐसा ही है। इल्म पहले है। मुझे आप एक बात बताएंगे, बच्चा पैदा होने के बाद कितने साल का हो जाए? 7 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, कितना बड़ा हो जाए बच्चा तब नमाज फर्द होती है, जो रोजा फर्द होता है, ज़कात फर्द होती है, हज फर्द होता है? कितनी उम्र में जाकर के नमाज फर्द होती है? आप मुझे बताएंगे जरा? कोई नहीं बताता। नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, कोई चीज हो, 15 साल से पहले फर्द नहीं है। नमाज फर्ज होती है 15 साल पर, रोजा 15 साल पर, ज़कात 15 साल पर, हज 15 साल पर। हां, अगर कोई लड़का 15 साल से पहले बालिग हो जाए तो उसी वक्त में फर्द हो जाए। और आजकल तो फिर मैं कहूंगा कि इस डिबिया की बरकत से 12-12, 13-13 साल के बच्चे सुबह को बाल्टी उठाए फिरते हैं, बालिग हो रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, ये सेहत के लिए एक बड़ा मसला है। 12-12 साल पर सेहत बर्बाद हो रही, 13-13 साल पर। हंसने की बात नहीं है ये। तो बालिग होने पर नमाज फर्ज होती है। यहां मुफ्तियान मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। अब उनसे ये भी पूछ लीजिए कि वालिदैन पर बच्चों को इल्म दिलाना कब फर्ज हो जाता है, या बच्चे पर इल्म हासिल करना खुद कब फर्ज हो जाता है? पूछिएगा उलमा से। फुक़हाए किराम ने फतावा की किताबों में लिखा हुआ है कि जब बच्चा 10-11 साल का हो जाए और बालिग होने के करीब हो जाए तो बालिग होने के बाद उसे नमाज पढ़नी है। नमाज के मसाइल का सीखना, रोजे के मसाइल का सीखना, ज़कात के मसाइल का सीखना 10-11 साल की उम्र होने के वक्त में, ये फुक़हा जानते हैं, उसे फ़िक़ही किताबों में मुराहिक़ कहा जाता है। मुराहिक़ होने के वक्त में, यानी बालिग होने के करीब होने के वक्त में इल्म का हासिल करना उस बच्चे पर फर्ज और वाजिब हो जाता है। और 10-11 साल से पहले वालिद के जिम्मे फर्ज होता है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को इल्म की रोशनी से आरास्ता करे। अभी इधर से आवाज आई थी कि 7 साल से 10 साल तक का कोई बच्चा हो जाए तो
نماز فرض ہو جاتی ہے. بھائی نماز فرض نہیں ہو جاتی. میں وہ بھی سنا دوں. ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کو کہو. فرض نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے نماز پڑھنے کو کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بالغ ہو اور نماز فرض ہو تو نماز کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہو, وہ پریکٹس پہلے سے کر چکا ہو, ریہرسل کر چکا ہو. اس لیے ہے وہ. تو 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کو کہو. نہیں پڑھتا سمجھاؤ بجھاؤ. پڑھتا ہے بہت اچھا. 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کو کہو. نہیں پڑھتا تو اب اسے پیٹو, پٹائی کرو, اور پٹائی کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ, کیونکہ جلدی ہی بالغ ہونے والا ہے. جب بالغ ہو تو اس کی نماز پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہے. اب یہ بتائیے 7 سال کا بچہ ہوا, حدیث کے مطابق حدیث میں یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہو. 7 سال کا بچہ ہوا, والد محترم 7 سال کے بچے سے کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو. اگر 7 سال سے پہلے آپ نے اسے نماز یاد نہیں کروائی, وضو کا طریقہ نہیں بتلایا, اسے اتحیات یاد نہیں, اسے درود شریف یاد نہیں, 7 سال کا بچہ ہے, آپ اس سے کہیں گے کہ نماز پڑھو, وہ اپنی معصوم زبان سے آپ کے منہ پر ایسا جواب دے گا کہ آپ کے گناہ کو بتلا دے گا. آپ سے کہے گا کہ ابا آپ مجھ سے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں, مجھے وضو نہیں آتا, مجھے نماز یاد نہیں ہے, مجھے اتحیات یاد نہیں ہے. بظاہر وہ اپنی مجبوری بیان کر رہا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں, میں وضو نہیں جانتا, اتحیات نہیں جانتا, درود شریف نہیں جانتا. لیکن اگر حقیقت میں آپ غور کریں تو وہ آپ کے منہ پر چپت مار رہا ہے کہ ذمہ داری آپ کی تھی 7 سال کا ہونے سے پہلے مجھے اتحیات یاد کراتے, مجھے درود شریف یاد کراتے, مجھے نماز یاد کراتے, مجھے وضو کا طریقہ بتاتے, مجھے نماز کا طریقہ بتاتے. آپ نے بتایا تو ہے نہیں, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو. میں کیسے نماز پڑھوں؟ یہ حدیث صاف بتلاتی ہے کہ 7 سال کا بچہ ہونے سے پہلے نماز یاد کرانا, نماز کے مسائل سکھانا, وضو کا طریقہ بتانا, نماز کا طریقہ بتانا والدین کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم آج بھی پہلے ہے, 7 سال سے بھی پہلے, اور نماز کب آتی ہے؟ 15 سال کے بعد. اور دوستو اس میں نماز کی اہمیت کب نہیں ہو جاتی؟ یہ یاد رہے کہ جتنا بڑا کام ہوگا, جتنا اہم کام ہوگا, اس کی تیاری بہت پہلے سے ہوتی ہے, اور وہ بڑا کام بعد میں ہوتا ہے. گھر میں شادی ہو تو شادی اہم کام ہے, کئی سال پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے, 1 سال پہلے تو ہو ہی جاتی ہے, تو اس سے شادی کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. علم اگر پہلے ہے تو نماز کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. نماز کی اہمیت اتنی ہے, لیکن ہاں یاد رکھو اگر علم پہلے نہیں ہوگا اور نماز فرض ہو گئی اور علم کے بغیر کوئی نماز پڑھنے لگا تو کوئی ضروری نہیں, ذرا سنے میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی ضروری نہیں, علم کے بغیر, علم کی روشنی کے بغیر, جہالت کے اندھیرے میں اگر کوئی نماز پڑھنے لگا تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے خوش ہونے کا ذریعہ بن جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ نماز اللہ کے اور غضب کا ذریعہ بن جائے. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. اب سنیے ایک واقعہ. ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے بنگلور, کرناٹک کا کیپٹل ہے, اب آئی ٹی ہب ہے, وہ عصری تعلیم یافتہ لوگ جانتے ہیں. وہاں ایک آئی ٹی آئی ہے ڈیفنس منسٹری کا, اس میں فوج کے ساز و سامان بنتے ہیں. وہاں ایک ہمارے دوست ہیں, آئی آئی ٹی این ہیں, مہاراشٹر کے رہنے والے, ایس ایم زکریا, اس میں کام کرتے ہیں. آئی ٹی آئی بنگلور میں جو ڈیفنس منسٹری کا ہے. ہم نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ زکریا صاحب سے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں, تو کہنے لگے کہ جس ڈپارٹمنٹ, یہ میزائل میں چپ لگتی ہے, جو چپ کنٹرول روم سے اسے کنیکٹ رکھتی ہے, مربوط رکھتی ہے, اور کنٹرول روم سے اسی چپ کے ذریعے سے وہ میزائل کو نشانے پہ لگایا جاتا ہے. کہنے لگے وہ چپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بنتی ہے جو میزائل میں لگتی ہے, اور اس ڈپارٹمنٹ کی تمام کمپیوٹر مشینری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم انجینئر ہیں 450, ان کا میں ہیڈ ہوں. یوں کہنے لگے وہ. ایسم زکریا صاحب بہترین آئی آئی ٹی ہیں. خیر مجھے ان کی تاریخ تو اور ان کی ہسٹری تو بتلانی نہیں ہے,
انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک لطیفہ سناؤں. میں نے کہا سنائیے. ان کے لیے لطیفہ تھا لیکن ہم تو سر پکڑ گئے کہ یہ کیا بلا ہے بھائی. کہنے لگے کہ 450 کا ڈپا ہمارا اسٹاف ہے, میں ان کا ہیڈ ہوں. کہنے لگے 7 ہیں اس میں مسلم اور باقی نان مسلم, اور ہم سب نماز کے پابند ہیں. ہم نے اپنے آفس میں سارا نماز کا انتظام کر رکھا ہے. ظہر کی نماز کا وقت آفس کے وقت میں آتا ہے, ہم نے انتظام کر رکھا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگے کہ میں تو بہت سینئر ہوں, 2.5 سال پہلے نئے IITian آئے ہیں, مسلمان ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگے چند دن پہلے کی بات ہے, اور وہ بتانے لگے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو بغیر وضو تازہ کیے ہوئے, یہ کہتے تھے میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں, اور نماز پڑھتے تھے. کہ چند دن پہلے کی بات ہے, ایک دن میرے پاس بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ باس, وہ انہوں نے جو لفظ بولا تھا وہ میں بول رہا ہوں, وہ جونیئر سینئر کو اپنے ہیڈ کو بول رہا ہے, باس آپ کو کچھ پیٹ کی پرابلم رہتی ہے کیا؟ سنیے کیا کہہ رہے ہیں, کیا پیٹ کی پرابلم رہتی ہے؟ تو زکریا صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پیٹ کی پرابلم نہیں ہے. کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات تم؟ کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے, روزانہ آپ استنجا کرتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں, سنت طریقہ یہی ہے کہ استنجا کریں, تازہ وضو کریں, پھر نماز پڑھیں. روزانہ آپ استنجا کرتے ہیں, پھر وضو کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں. مجھے دیکھیے, میں صبح 8 بجے استنجا کر کے گھر وضو کر کے آتا ہوں, اور شام کو 4 بجے تک مجھے استنجا کی ضرورت نہیں پڑتی. شام کو 4 بجے میں گھر جا کر ہی استنجا کرتا ہوں, تب نیا وضو کرتا ہوں, میرا تو وضو نہیں ٹوٹتا. کہہ رہے ہیں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ چلو تمہیں استنجا کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن صبح سے 8 بجے سے 4 بجے تک ظہر کی نماز بیچ میں تم پڑھتے ہو, صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کبھی گیس کراس بھی نہیں ہوتا؟ استنجا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن گیس کراس بھی نہیں ہوتا. تو وہ IITian جو چپ بنا رہے ہیں, کمپیوٹری مشینری کو اپنی انگلیوں کا کھلونا بنائے ہوئے ہیں, اور میزائل کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنی انگلیوں سے, چپ بنا رہے ہیں. ان IITian صاحب نے جواب دیا کہ باس کیا گیس کراس ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی انہیں یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ ہوا نکلنے سے, گیس کراس ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیے, علم کی روشنی کے بغیر, جہالت کے اندھیرے میں, علم کے نور کے بغیر, مسالے کا علم نہیں ہو سے, مسائل کا علم حاصل کیے بغیر ظہر کی نماز وہ بندہ کتنے دنوں سے, کتنی مرتبہ بغیر وضو کے پڑھ چکا ہے, اور کتنی نمازیں اس نے اور بغیر وضو کے پڑھی ہوں گی, یہ سمجھ کر کہ گیس کراس ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ سوچیں تو صحیح, جب وہ بندہ گیس کراس ہونے کے باوجود, وضو ٹوٹنے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا اور مصلی پر نماز پڑھتا ہوگا, تو وہ نماز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتی ہوگی یا وہ نماز اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہوگی؟ آپ خود طے کر لیجئے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ علم کی نور کے بغیر اگر نماز پڑھی جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کو دعوت دے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غضب کو اور بھڑکا دے. علم کا نور ضروری ہے. اب میں آخری بات بتا کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. مجھے یہ بتایا گیا کہ 1 بجے نماز ہونی ہے, 15 منٹ پہلے کم سے کم وضو کے بھی لیے دینا ہے, ورنہ کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا IITian صاحب کی طرح تو بڑا مسئلہ بن جائے گا بھائی. خیر, آخری بات دیکھیے, میں نے یہ کہا ہے اب تک معاشرے میں ہر قسم کی خرابی ہے, خرابیوں کو مٹانا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ امت کا ہر فرد علم کی روشنی سے آراستہ ہو, علم کے نور سے منور ہو. بھائی جانے کا ماحول نہ بنائے, چند منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو علم کے نور سے منور ہو ہر شخص. میں جو کہہ رہا ہوں کہ علم کے نور سے منور ہو, کون سا علم, کس چیز کا علم؟ علم کا بھی تو ایک مسئلہ ہے. بس یہ آخری بات سن لیجیے, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم؟ آقا نے فرمایا العلم ثلاثہ, علم 3 ہیں. علم 3 ہیں شریعت کے, جن کے بغیر دین ناقص رہے گا اور دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پاؤ گے. آقا نے فرمایا العلم ثلاثہ, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث کا بیان کر رہا ہوں. فرمایا 3 ہیں علم, آیت محکمہ, قرآن کریم کے آیات کا علم, یعنی قرآن کریم پڑھا جائے,
वसुन्नतुन कायमा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा सुन्नतों का बयान, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखा जाए, कुरान को पढ़ा जाए, सुन्नतों को सीखा जाए। तीसरी चीज फरमाई वो फरीदतुन आदिला, और वो अहकाम और वो मसाइल जो उलमाए उम्मत ने कुरान और हदीस से निकाल कर उम्मत के सामने रख दिए हैं, अपनी जिंदगी से मुताल्लिक अहकाम को सीखना, ये तीन चीजें हैं। उम्मत का हर फर्द कुरान पढ़ा हुआ हो, उम्मत का हर फर्द नबी की सुन्नतों को जानता हो, उम्मत का हर फर्द बच्चा हो तो, जवान हो तो, बूढ़ा हो तो, अपनी जिंदगी से मुताल्लिक हलाल और हराम के मसाइल को जानता हो। ये तीन चीजें जरूरी हैं, हलाल और हराम के मसाइल को जानता हो। मैं ये नहीं कहता कि तमाम दुनिया के हलाल और हराम को, बल्कि अपनी जिंदगी से मुताल्लिक हलाल और हराम। एक आदमी दुकानदार है, तिजारत पेशा है, क्या बेचना हलाल क्या हराम, कैसे बेचना हलाल कैसे हराम, इस बात को जानता हो